الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اگلا مہینہ یہ ذی الحج کا ہے. ذی الحج کا جو مہینہ ہے اس کے جو ابتدائی 10 ایام ہے یہ فضیلت والے دن ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان ایام کی قسم اٹھائی ہے سورۃ الفجر میں، والفجر ولیال عشر، ان 10 راتوں کی قسم. اور اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو اس سے مقصود اس چیز کی عظمت کو بتلانا ہوتا ہے. ہم جب قسم اٹھاتے ہیں تو مقصود اگلے کو یقین دہانی کرانی ہوتی ہے، لیکن جب اللہ قسم اٹھاتے ہیں تو اللہ کے قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کے ہاں، اس چیز کی اللہ تبارک و تعالی کے ہاں عظمت ہے اور بڑا عظیم مقام ہے. قرآن کریم میں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جب طور پہ بلایا تو 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ٹائم دیا گیا کہ یہ 40 دن آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں گزارنے ہیں. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو 40 دن ہے اس میں جو پورا ذی قعدہ کا مہینہ ہے یعنی 30 دن تو وہ، اور جو بقایا 10 دن ہے وہ ذی الحج کے ابتدائی 10 ایام ہے. گویا کہ اس سے بھی اس کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ایام ہے، ویسے بھی یہ ایام حج ہے، حج کے ایام ہے کہ شوال، ذی قعدہ اور 10 ذی الحج یہ سارا جو نا حج کے ایام میں شمار ہوتے ہیں. تو یہ عظمت والے ایام ہے اور اس کی عظمت کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی کا ابراہیم علیہ السلام پر جو امتحان ہے، اس امتحان اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کامیابی والا فلسفہ ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں قربانی کہتے ہیں. میں نے جو آیت پڑھی ہے قرآن کریم میں، اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کے لیے 3 الفاظ استعمال کیے ہیں. ایک لفظ نسک استعمال کیا ہے، دوسرا لفظ نحر استعمال کیا ہے، اور تیسرا لفظ قربان استعمال کیا ہے. نسک سورہ حج کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. یہاں بھی نسک سے مراد، منسک سے مراد قربان گاہ ہے جہاں پر قربانی کی جاتی ہے، کیونکہ آگے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جانوروں کا تذکرہ ہے، اس لیے یہاں پر بھی مراد قربانی ہے. دوسری جگہ سورۃ الکوثر میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے، نحر کیجئے. اور تیسری جگہ جہاں قربانی کا تذکرہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا جہاں واقعہ ہے، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. یہ جو لفظ قربانی ہے، قربانی کا مطلب کیا ہے؟ قربانی کا مطلب لغت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ہر وہ عمل، ہر وہ کام جس سے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کیا جائے اس کو قربانی کہتے ہیں. لغت کے اعتبار سے قربانی کا مطلب ہر وہ عمل
چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ مالی ہو، چاہے وہ انسان کے اعضاء سے ہو، لیکن رب کی تقرب کا جو سبب بنے اس کو قربانی کہتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو اذ قربا قربانا میں بھی کہ جب دونوں نے اپنے رب کے دربار میں قربانی کر لی، یعنی اپنے رب کے قرب حاصل کرنے کے لیے دونوں نے قربانی کر لی، تو فتقبل من احدہما، تو ایک سے قبول کر لی گئی، دوسرے سے نہیں قبول کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کا وجود تھا، اور اس قربانی کے لیے جانور کو ذبح کیا جاتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تو واقعہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، وہاں پر بھی قربانی کا ایک تصور تھا۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے کے گئے تو آپ نے جب یہودیوں کو دعوت دی ہے تو یہودیوں نے ایک بات کی ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ عہد دیا، ان اللہ عاہد الینا، کہ ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ عہد کیا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول بن کر آئے تو تم نے اس کی بات اس وقت تک نہیں ماننی جب تک کہ وہ قربانی کر لے، اور قربانی کر لے حتی تأکلہ النار، آسمان سے آگ آ کے اس کو کھا نہ لے۔ یہ یہودیوں کی ڈیمانڈ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان کہ پچھلی امتوں کی طرح قربانی کا جو مصرف تھا وہ مصرف نہیں رکھا۔ پچھلی امتوں میں قربانی کا مصرف یہ ہوتا تھا کہ قربانی کر لی ہے، قربانی کر کے ایک کھلے میدان میں اپنا جانور ڈال دیا، اور آسمان سے آگ آئی ہے، آگ جس کی قربانی کو اٹھا کے جلا دیا، اس کی قربانی قبول ہے، اور جس کی قربانی نہیں جلی پتہ چلا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہے۔ یعنی اسی دن پتہ چلتا تھا کہ کس کا عمل اللہ کے ہاں مقبول اور کس کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی برکت سے ہمارے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں اس پروسیس سے نکالا کہ بھائی کس کا عمل قابل قبول ہے، کس کا عمل قابل قبول نہیں، ورنہ تو عید والے دن اتنے جانور پڑے ہوتے ہیں کہ جس کے جانور کو آگ اٹھا کے نہ لے جاتی وہ منہ چھپائے رکھتا، اور کسی کے سامنے آنے کی بھی اس کو جرت نہ ہوتی کہ بھائی قربانی تو کر لیے، اس نے تو 10 لاکھ کا بیل لیا تھا، پتہ چلا وہ ابھی تک گراؤنڈ میں پڑا ہوا ہے، اور دوسری طرف ایک بندہ ہے جس کا 40-45 ہزار روپے کی چھوٹی سی بکری یا بکرا تھا، اس کو آگ اٹھا کے لے گئی کیونکہ وہاں اخلاص تھا اور ادھر اخلاص نہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی برکت سے اللہ نے یہ والا پردہ ہمارا رکھا ہے، لیکن یہ پردہ آج تو ہے، لیکن یہ پردہ قیامت والے دن نہیں رہے گا۔ یہ دنیا میں تو ہے، چلو دنیا میں بندہ رسوائی سے بچ جائے گا کہ بھائی کس کی قربانی قبول ہے کس کی قبول نہیں ہے، ہر بندہ یہی سمجھتا ہے، اور اپنے رب پر یقین رکھ کے توکل کر کے بھروسہ کر کے اپنے رب سے امید کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میری قربانی قبول ہو گئی ہوگی۔ لیکن قربانی کے پیچھے جو جذبہ ہے، قربانی کے پیچھے جو اصل مقصد ہے، قرآن میں اللہ نے اس کو بیان کیا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے خون کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو دل کی نیت دیکھنی ہے کہ نیت کیا ہے، نیت آیا اللہ کو راضی کرنے کی ہے یا نیت لوگوں کو دکھانے کی ہے، نیت اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کی ہے یا نیت معاشرے میں
لوگوں کو دکھانا، دکھلاوا، ریاکاری، یہ نیت ہے. اگر یہ نیت ہے تو ٹھیک ہے، ذبح برائے ذبح ہے، قربانی قبول نہیں ہوگی. لیکن اگر نیت اللہ کی رضا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہے تو پھر قربانی قابل قبول ہوگی. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اور ہمیں قرآن نے یہی سکھایا کہ بھائی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کہ آپ کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، کہ میری نماز و نسکی، اور نسک وہی قربانی، و مماتی و محیایا، میری زندگی میری موت، للہ خالص کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، رب العالمین، جو رب العالمین ہے. لہذا قربانی میں جو اصل فلسفہ ہے، اصل جذبہ ہونا چاہیے، وہ نیت خالص ہونی چاہیے. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں حکم دیا کہ بھئی اپنے بیٹے کو، جگر گوشے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کر لو. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے جب بات کی ہے تو ان کے بیٹے نے کہا فَفْعَلْ مَا تُؤْمَرْ، ابا جان آپ کر گزریے ما تؤمر، جس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. کیونکہ بیٹا بھی سمجھتا ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنے کا جو حکم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ آپ رب کے نبی ہے. فَفْعَلْ مَا تُؤْمَرْ، آپ کر گزریے جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. آگے فرماتے ہیں سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. دیکھو جان دے رہے ہیں اور چوری گردن پہ پیری جا رہی ہے، لیکن کہتے کیا ہے؟ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ، نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ذبح کر دیجئے میں بالکل تیار ہوں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں تیار ہوں، بلکہ کہہ رہے ہیں ستجدنی انشاءاللہ، آپ مجھے عنقریب پائیں گے اگر اللہ نے چاہا. وہاں بھی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں، گویا کہ یہ عمل میرا خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگا. من الصابرین، اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں. ابراہیم علیہ السلام تو اپنا بیٹا ذبح کرنے کے لیے، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ان کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنا آپ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور یہ سارا خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. فلما اسلما کہتے ہیں سری تسلیم، خم کر دینا. جب دونوں نے اللہ کی طرف سے جو حکم ملا اس حکم کو عملی شکل جنا دینے کی صورت اختیار کر لی. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس کے ماتھے کے بل لٹایا تاکہ بیٹے کی آنکھوں میں جنا کہیں نظر پڑ کے کہیں جو باپ کی محبت ہے، شفقت ہے، وہ نہ کھل جائے. تو ابراہیم علیہ السلام کے اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ابراہیم علیہ السلام تو اپنے تئے اپنی قربانی کر چکے ہیں، آنکھیں بند ہے، پتہ بھی نہیں ہے کہ کس کو ذبح کیا جا رہا ہے. اللہ نے مینڈا بھیجا، وہ ذبح ہوا. اور یہ ایک جنا سنت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جنا واسطے سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ہمارے پاس پہنچی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما هذه الاضاحی، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. پھر پوچھا ہمیں ملے گا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، آپ کو ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی. لیکن یہ نیکی تب ملے گی کہ جب اللہ کی رضا کے لیے ہو. آج زیادہ تر نیت پہ شک نہیں، لیکن زیادہ تر قربانی کا مقصد گوشت ہو گیا. اگر کہیں کوئی بندہ کسی جگہ مثلاً قربانی کرانا چاہ رہا ہے تو پہلے یہ پوچھتا ہے بھئی گوشت کتنا ملے گا. یہ سوال ہوتا ہے کہ گوشت کتنا ملے گا. گوشت نہیں ہے اصل ہے رب کی رضا کے لیے جانور پر چھری پھیرنا، اجر اور ثواب. گوشت تو سارا سال
بندہ کھا لیتا ہے، اور جو قربانی والے دن ملے وہ زیادہ تر جو ہے نا حق بھی اس میں کس کا ہے؟ فقراء، مساکین، غربا، کہ جو سارا سال گوشت نہیں کھاتے ہیں۔ اسی لیے نیت بندے کی خالص ہو، اس کے پیچھے اصل نیت ہے۔ اگر نیت خالص ہے تو اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور قیامت والے دن جو ہے نا اس جانور کی ہر چیز تولی جائے گی، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ اس کے جو آلودگیاں ہیں ان آلودگیوں کو بھی میزان عدل میں تولا جائے گا۔ اور ایک روایت میں تو آتا ہے کہ یہی جناب بندے کے لیے سواری کا ذریعہ بنے گا جنت میں لے کے جانے کے لیے۔ اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے، لیکن اس کے لیے بنیادی چیز ہے کہ بندے کی نیت اللہ کی رضا ہو، دکھلاوا نہ ہو کہ بھائی پڑوسی کا جانور بڑا ہے میں نے اس سے بڑا جانور لے کے آنا ہے، یہ نیت نہ ہو۔ میں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے جانور بڑا لے کے آنا ہے، یہ نیت نہ ہو۔ اگر یہ نیت ہو تو یہ گوشت تو مل جائے گا، ذبح تو ہو جائے گا، واہ تو ہو جائے گی، اجر نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب ملے گا تب کہ جب بندے کی نیت کیا ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو اور اللہ کو راضی کرنا ہو۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی، پھر ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو آپس میں گفتگو ہے، جو قرآن نے نقل کی ہے، وہ گفتگو پڑھنے والی ہے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام والا وہ جذبہ، وہ گفتگو، وہ نیت، وہ اخلاص، وہ ساری چیزیں بھول گئے۔ بس قربانی والے دن ایک ہی چیز یاد رہ گئی ہے کہ بھائی ہم نے قربانی کرنی ہے اور قربانی والے دن گوشت زیادہ آئے گا، ہم نے یہ بھی بنانا، یہ بھی بنانا، یہ بھی بنانا، یہ بھی بنانا، یہ بھی بنایا۔ بنائے، اس پہ اسلام منع نہیں کرتا، لیکن نیت بنانے کی نہ ہو۔ نیت کس کی ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہو۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔